बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी मेज़बान निशाल अदनान और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम। आज हम बात करेंगे बजट की, क्योंकि IMF के साथ मुज़ाकरात जारी थे और मुज़ाकरात जुमे तक जारी थे, क्योंकि वक्त जुमे तक यहाँ पर मौजूद था पाकिस्तान के अंदर। और इसके अंदर कोशिशें की जा रही थी कि IMF वक्त को इसके लिए एग्री किया जा सके जो हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त चाहती है, जिन जिन शोबों के अंदर आवाम को रिलीफ देना, और अगर टैक्स रिलीफ उन शोबों में दिया जाता है तो यकीनी तौर पर वो शोबे मजीद फ्लरिश करेंगे। अच्छा, जब भी बजट आने वाला होता है तो बजट से पहले मुख्तलिफ सवालात उठने शुरू हो जाते हैं, लोगों से बातचीत शुरू हो जाती है, वॉक्स पॉक्स शुरू हो जाते हैं, डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर लोगों के तबसरे शुरू हो जाते हैं कि इस बार अवाम दोस्त बजट आएगा या फिर एक बार फिर से गर्दन के ऊपर, अवाम की गर्दन के ऊपर छुरी चलाने वाला बजट आएगा। तो यकीनी तौर पर इस बार हुकूमत पाकिस्तान ने सोचा है कि बजट के अंदर मुख्तलिफ शोबों के अंदर मुख्तलिफ रिलीफ पैकेज दिए जाएँ। अगर हम देखें, जो टैक्सेस की छूट है वो दिए जाने का की बात भी की जा रही है। फिर जो सरकारी ओहदेदारान या सरकारी मुलाजमत पेशा अफराद हैं उनको उनकी तनख्वाहों के अंदर और उनके पेंशन के अंदर भी मरात दिए जाने का ख्याल जो है वो ज़ेर गौर है। अब देखते ये हैं कि बजट जब आता है तो बजट के अंदर किस किस शोबे को रिलीफ दी जाती है। फिर सनती शोबे को, ज़रई शोबे को रिलीफ दिए जाने की भी बात हो रही है। तो जनाब, हुकूमत ने दिफाई बजट में इजाफे का फैसला किया है जो मौजूदा जोग्राफियाई सूरत हाल के तनाजुर में हो चुका है। बजट में इजाफे का फैसला अगर जोग्राफियाई सूरत हाल को देखते हुए, वो भी दिफाई जोग्राफियाई सूरत हाल को देख के किया गया है, तो बहुत ही दुरुस्त फैसला है। क्योंकि इस वक्त हम देखें तो हमें अपने दिफाई निज़ाम को मजबूत बनाने की बहुत अशद ज़रूरत है। हमने देखा कि राफेल मौजूद होने के बावजूद भारत पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सका, लेकिन भारत को फिर भी चाइना की मदद लेना पड़ी। अब अगर पाकिस्तान खुद को इतना मजबूत बना लेता है, अपने दिफाई निज़ाम को इतना मजबूत बना लेता है और उसके ऊपर मजीद कुछ बजट इन्वेस्ट करता है, तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान अपने आने वाले हर मुश्किल वक्त का बड़े अच्छे से सामना कर सकता है और मुकाबला कर सकता है। तो जनाब, ये जो वो शोबा है जो दिफाई बजट का, जिसके अंदर किसी किस्म की कटौती भी नहीं की जाएगी। उसके अलावा जी, मुलाकातें हो रही हैं आला वफूद के साथ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने IMF के वफ़द से मुलाकात की है। वफ़द की क़यादत जहाद अज़ूर कर रहे हैं, जो कि मशरिक़ वस्ती और वस्ती एशिया के डायरेक्टर भी हैं। उनके साथ भी मुलाकात हुई है, एतमाद में लेने की कोशिशें की जा रही हैं। और पाकिस्तान ने ये दरख्वास्त की है जनाब के खाद पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी को 5 से 10% तक बढ़ाने का जो फैसला है उसको मौखर किया जाए, क्योंकि हमारे जो ज़राअत से वाबस्ता लोग हैं, जो किसान भाई हैं, वो ये शिकवा करते हुए नज़र आते हैं क्योंकि जो मसनूआत हैं खाद की वो तमाम बहुत महंगी हैं, खादें बहुत महंगी हैं, जिसकी वजह से उनको प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ती है और रेट बाद में उतना नहीं मिलता। उसके बाद जो कीड़े मार अद्वियात पर भी 5% नया टैक्स, वो भी आर्जी तौर पर ना लगाए जाने की रिक्वेस्ट की गई है हुकूमत की जानिब से IMF को। अब IMF की तरफ से जुज़वी तौर पर रजामंदी की उम्मीद है, जाहिर की गई है, लेकिन आप देखते हैं कि जब बजट आएगा तो उसके अंदर कितनी रिलीफ होगी। जिस तरह मैं आपको बता रही थी कि सरकारी मुलाजमीन की भी तनख्वाहों और फिर उनकी पेंशन के अंदर मराद दी जाएंगी। फिर सरकारी मुलाजमीन की तादाद कम किए जाने का मामला था, जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि काफ़ी सुस्त रवी का शिकार हो गया ये। अगर यहाँ पर मैं थोड़ा सा कोट करना चाहूँ कि अगर आप सरकारी मुलाजमीन की मुलाजमतों में या मैन फोर्स में कमी करना चाहते हैं, मुलाजमतें कम करना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए कि बजट में थोड़ा सा रिलीफ मिल पाएगा और जो एक भारी बोझ पड़ रहा है तनख्वाहों या पेंशन की मद में हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर, उसमें थोड़ा रिलीफ मिल पाएगा, तो मेरे ख्याल में जो सरकारी अखराजात हैं, शाहाना अखराजात हैं, उनको भी थोड़ा कम होना चाहिए था, जो कि अभी तक वैसे जूं के तू हैं। हम देख रहे हैं पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहों में भी इजाफे का बिल पास हो जाता है, पार्लियामेंटेरियंस की तादाद में भी इजाफा कर दिया जाता है, क्योंकि वो भी एक भारी भरकम बोझ है पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन इसके बावजूद पार्लियामेंटेरियंस की तादाद बढ़ाए जाना, पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहें और मराद बढ़ाए जाना, इसके ऊपर कभी किसी ने गौर नहीं किया है और शायद IMF का भी ध्यान अभी तक उस तरफ नहीं गया है। अच्छा जी, जो हुकाम ये बता रहे हैं कि ताहाल समझ नहीं आ रहा कि बजट का जो हतमी हिसाब किताब है उसको कैसे लेवल किया जाए, किस तरह से मुकम्मल किया जाए। ज़ाहिर है जो अहदाफ होते हैं वो भी हासिल करने बहुत ज़रूरी हैं और उसी के साथ हमारी IMF से अगली जो कर्ज़ की अदायगी होती है वो मशरूत होती है। हुकूमत 2 जून को बजट पेश करेगी जनाब, जिसके बाद
ورچوئل مذاکرات تو جاری رہیں گے IMF کے ساتھ, اور تمام شرائط جو ہیں وہ IMF کے ساتھ ہم آہنگ کی جائیں گی. پہلے IMF کو اس کے حوالے سے اعتماد میں لیا جائے گا تاکہ جو پولیٹیکلی ایک تنقید شروع ہو جاتی ہے سیاسی طور پر, حکومت پاکستان چاہتی ہے کہ اس سے بچا جا سکے اور عوام کو بھی ایک ریلیف مل سکے. جو ایک سینئر اہلکار ہیں ان کی ہی مطابق FBI کے, وہ کہتے ہیں کہ محاصل ہی آئندہ برسوں میں معیشت کا رخ تعین کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں جو ٹیکسز ہیں ان کی بھرمار ہوگی, تبھی جو اہداف ہیں IFBR وہ پورے کر پائے گا. تو جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کے لیے ٹیکس میں نرمی کی کوشش کی جائے گی. آلریڈی جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ پس رہا ہے, جتنا وہ تنخواہیں لیتے ہیں اس سے زیادہ کا تو وہ ٹیکس بھرتے ہیں, ہر چیز کے اوپر ٹیکس بھرتے ہیں. پہلے اپنی تنخواہوں کے اوپر اپنا انکم ٹیکس بھرتے ہیں, اس کے بعد سیلری ٹیکس دینے کے بعد جو بھی اشیاء وہ خریدتے ہیں اس کے اوپر ٹیکس دیتے ہیں, اپنی گاڑی کے اوپر ٹیکس دیتے ہیں, اپنے گھر کے اوپر ٹیکس دیتے ہیں. اس طرح کے بہت سارے ٹیکسز بل کے ساتھ ٹیکس لگ کر آتا ہے, تو بہت سارے ٹیکسز کا شکار ہیں. اچھا جی, اب ٹیکس وصولی کے اہداف جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑا ٹارگٹ ہے, جس طرح سے میں پہلے بھی کہہ رہی تھی کہ FBR نے ٹیکس ہدف کس طرح سے پورا کرنا ہے. تو آئندہ بجٹ میں جو FBR کا ٹیکس ہدف ہے وہ 14.1 خرب روپے سے بھی زائد تجویز کیا گیا ہے. اب جب اتنا بھاری بجٹ رکھ دیا جاتا ہے یا بھاری ہدف رکھ دیا جاتا ہے تو FBR اس کو کس طرح سے پورا کرے گا. تو میرے خیال میں جو صنعتی شعبہ ہے, جو مالدار طبقہ ہے, ان کو بھی ٹیکس نیٹ میں لایا جائے. وہ جتنا کماتے ہیں ایٹ لیسٹ اس کے اوپر ٹیکس اگر بھرا جائے. صرف ٹیکس کون دے رہے ہیں؟ سرکاری ملازمین دے رہے ہیں یا پھر تنخواہ دار طبقہ جو کہ پرائیویٹ سیکٹرز میں کام کر رہے ہیں, صرف تنخواہیں جو لیتے ہیں, وہ پرائیویٹ سیکٹر ہو یا گورنمنٹ سیکٹر ہو, صرف وہی ٹیکس نیٹ کے اندر موجود ہیں, صرف وہی ٹیکس بھر رہے ہیں. ہمارا چھوٹا کاروباری طبقہ ہے یا بڑا کاروباری طبقہ ہے؟ چھوٹے کاروباری طبقے کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ٹیکس نیٹ پہ ہے ہی نہیں ہے اور ان کی اتنی آمدن نہیں ہے, اور جو بڑا طبقہ ہے, انڈسٹریلسٹ ہیں, وہ ویسے ہی بہت سارے ہیلے بہانے اور بہت سارے طریقہ کار ہیں ان کے پاس ٹیکس کو بچانے کے. اچھا جی, اس کے اندر پھر قرضوں کی ادائیگی جو ہے اس میں بھی کمی کا امکان ہے کہ تخمینہ لگایا جا رہا ہے 8.7 خرب روپے کی جو قرضوں کی ادائیگی ہے اس کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے. تو یہ قرض بھی آپ کی میری ہم سب کی جیبوں سے جانے والا ہے ٹیکس کی مد میں. اس کے علاوہ جی صوبوں کے اخراجات ہیں, ان کے اوپر بات کر لیتے ہیں. IMF نے صوبوں سے بھی کہا ہے کہ اخراجات میں کمی کریں. اب صوبے بھی اخراجات میں حکومتیں کمی کریں گی تو صوبوں کے اخراجات میں بھی کمی ہوگی, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو صوبوں کا فنڈ ہے وہ بھی صوبوں کے اندر لگتا ہوا نظر نہیں آ رہا. آپ چلے جائیں کراچی کے اندر, وہاں کے حالات دیکھ لیں, آپ پنجاب کے مختلف شہروں کے اندر حالات دیکھ لیں, آپ بلوچستان کے اندر حالات دیکھ لیں, آپ پشاور کے اندر, مطلب مختلف آپ جگہوں پر چلے جائیں اور آپ حالات دیکھ لیں تمام صوبوں کے, آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو صوبے بھی بجٹ لیتے ہیں وہ کتنے شکوہ کنائیں کہ انہیں بجٹ نہیں ملتا, اور اگر ملتا ہے تو بجٹ لگاتے نہیں ہیں. اچھا جی, اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ حکومت نے جون 2025 سے پہلے $1 ارب کی مالی معاونت کا بندوبست بھی کر لیا ہے. کچھ اہداف تو پورے کیے گئے ہیں, معیشت کو کچھ مستحکم دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اندر. اور جیسے ہی ہم نے دیکھا تھا کہ ایک جنگ کی صورتحال کسی کیفیت تھی تو مارکیٹ نیچے گئی تھی, اور اس کے بعد جب آپریشن بنیان المرصوص پاکستان نے کامیابی سے جیت لیا اور پاکستان نے اپنے نام کر لیا, اور جب مشن سندور جو تھا بھارت کا اس میں بھارت کو منہ کی کہانی پڑی, تو پاکستان کے اندر جو اسٹاک مارکیٹ تھی اس کے اندر ایک تیزی کا رجحان دیکھا گیا اور انویسٹرز کا یقین بہت بحال ہوا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی اگر بات کر لی جائے, امریکہ سپر پاور کی بات کر لی جائے, تو وہ بھی اب تجارتی تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں, روابط بڑھانا چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ. اور ایک جگہ پر انہوں نے برملا اس کا اظہار بھی کیا کہ پاکستان بہت اچھی چیزوں کی پروڈکشن کرتا ہے اور پاکستان کے ساتھ وہ تجارت کرنا چاہتے ہیں. پاکستان اور بھارت بہت اچھے تجارتی ملک ہو سکتے ہیں. وہ کہ بھارت کو اس حوالے سے نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے. بھارت کے ساتھ بہت سارے تجارتی معاہدے کھٹائی میں پڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ہم نے کچھ دن پہلے دیکھا کہ آموں کی ایک بڑی کھیپ جو کہ بھارت سے امریکہ پہنچی تھی اور اس کو کلیئرنس نہ ملنے کی وجہ سے اس کو واپس بھیجا گیا ہے, اور اس میں خربوں کا نقصان جو ہے وہ بھارت کو اٹھانا پڑا. اس طرح کے بہت سارے معاہدے ہیں جو بھارت کے ساتھ منسوخ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں, لیکن پاکستان کے پاس اس وقت پلس پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان کا اعتماد اوور آل دنیا پر بحال ہوا ہے, اور پاکستان کے اندر انویسٹرز بھی اس وقت انویسٹ کرنے کے لیے پر یقین ہیں اور ان کا کانفیڈنس بلٹ ہوا ہے. لیکن وہی بات کہ بجٹ کے اندر بہت ساری چیزیں جن کو نظر انداز کیے جانے کا ہمیں خدشہ ہے. اس میں ایک تو پھر وہی میں بات کروں گی ریئل اسٹیٹ ہے, جس کے اندر بہت ہی پوٹینشیل موجود ہے, لیکن ریئل اسٹیٹ کو کسی نہ کسی طرح سے نظر انداز کر دیا جاتا ہے. اس بار ریئل اسٹیٹ کے اوپر امیدیں تو بہت ساری وابستہ ہیں ریئل اسٹیٹ سے ہمیں کہ اس کے اندر بجٹ کے اندر کچھ ریلیف ملے گا,
جس سے بائر جو ہے وہ بھی تھوڑا سا پرسکون ہوگا اور جو بیچنے والا ہے وہ بھی تھوڑا سا اس کو بھی ریلیف ملے گی. لیکن آنے والے وقت ہی بتائیں گے, کیونکہ اس سے کنسٹرکشن کا شعبہ بھی جڑا ہوا ہے, اس سے تمام انڈسٹریز جڑی ہوئی ہیں جو سیمنٹ بناتی ہیں, بجری بناتی ہیں, سریا بناتی ہیں, اس طرح کی کنسٹرکشن کی تمام جو شعبے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی. تو اگر اس کو بھی تھوڑا سا فلورش کیا جاتا ہے اور اس بارے میں سوچا جاتا ہے تو یہ بھی اکانومی میں ایک بڑا اچھا رول پلے کرتا ہے. بہرحال جی بجٹ آ رہا ہے, اور جیسے بجٹ میں جون میں بجٹ آئے گا تو سارا کچھ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اور ایک جاتے جاتے ایک اور چیز بتاتی جاؤں آپ کو, کیونکہ خواتین کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. میک اپ کی جو پروڈکٹس ہیں, جو امپورٹڈ پروڈکٹس ہیں, وہ ساری کی ساری ان کے اوپر ٹیکس لگنے والا ہے. تو خواتین بڑی نالاں نظر آتی ہیں. ہم نے باکس کیے تھے جس کے اندر خواتین جو ہیں وہ کافی پریشان تھیں. وہ کہتی ہیں کہ بچیوں نے اسکول جانا ہوتا ہے, کالجز جانا ہوتا ہے, لڑکیوں نے شادیوں پر جانا ہوتا ہے, اور جب میک اپ مہنگا ہو جاتا ہے تو وہ خرید نہیں پاتی ہیں اپنی پاکٹ منی سے. اور پھر جو شادی شدہ ہیں ان کے شوہروں کا شکوہ ہے کہ ان کے پاکٹ کے اوپر خاصا بوجھ پڑتا ہے. تو جناب بجٹ جو ہے وہ جلدی آنے والا ہے. بجٹ آنے سے پہلے بہت ساری امیدیں ہماری وابستہ ہیں حکومت پاکستان اور IMF کے ساتھ, لیکن ہم دعا کرتے ہیں کہ حکومت پاکستان IMF کو ایگری کرنے میں کامیاب ہو جائے, تاکہ جو ریلیف ایک توقع کی جا رہی ہے وہ اس بجٹ میں پاکستان کے عوام کو ضرور ملے. بہت شکریہ.